یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں نبی کی شان مان کو پہچاننا ہے، لہٰذا صرف شان اولادت کا بیان کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تمام اسلامک اپڈیٹس کے لیے بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ چونکہ یہ مہینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور عید میلاد النبی تمام عیدوں سے مومنوں کے نزدیک بہتر ہے۔ کیوں نہ بہتر ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان ایمان ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں کی قریب ہے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک مومن اپنے جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ان کو جاننا اور ان کے چرچا کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ چلے چرچا شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے ماں کو طرح طرح خوابیں آنے لگی، جن میں کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں 2 جہان کا بادشاہ تشریف لائے ہیں، ان کا نام محمد رکھنا۔ لیکن ان کے ماں کو کوئی احساس نہیں تھا۔ اس وقت احساس ہوا 12 ربیع الاول کے صبح صادق کے وقت جب جبریل امین بہت سارے فرشتوں کے ساتھ حضرت آمینہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا کو دنیا کے مشرق کی طرف لگایا، دوسرے کو مغرب کی طرف لگایا اور تیسرے کو کعبے کے چھت میں لگایا۔ اس وقت حضور کے دادا عبد المطلب کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ اچانک سے دیکھا بیت اللہ حضرت آمینہ کے گھر کی طرف جھک گیا، یوں لگتا تھا جیسے سجدہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ادھر آمینہ کے گھر حضرت حوا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم بہت سارے جنتی حوروں کے ساتھ جنتی لباس لیے ہوئے حضرت آمینہ کے گھر میں تشریف لائے اور ان کے گھر کو سنوارنے لگے۔ حضرت آمینہ نے پوچھا، آپ لوگوں کا تشریف لانے کا اور میرے گھر کو سنوارنے کا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی 2 جہان کے بادشاہ تشریف لائیں گے، ہم ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت آمینہ کو ہلکا سا درد محسوس ہوا اور حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وقت ایک ایسا نور چمکا جس نور کے ذریعے سے حضرت آمینہ نے شام کے بادشاہ کا مہلت اپنے دیکھی۔ ساتھ ہی ساتھ فارس میں ایک آگ جو 1000 سال سے آتش پزاریوں نے جلا کر رکھا تھا، اچانک سے وہ آگ بجھ گئی۔ ادھر نوشیرہ بادشاہ کا 14 منزلہ مکان، اس میں زلزلہ آ گئی
اور ایک ایک کر کے پورے مکان دہ گیا۔ دوسری جانب کعبہ کے اندر جو مورتیاں تھی سب کی گردنیں ٹوٹ گئی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عبد المطلب حیران ہو گئے۔ پتہ چلا ان کے بیٹا مرحوم عبداللہ کے گھر ایک پوتا کا اولادت ہوا۔ جب خوشی خوشی پوتے کو دیکھنے کے لیے آمینہ کے گھر گئے تو کیا دیکھا کہ جبریل دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس وقت ایک ایسا حال تھا کہ فرشتے زمین سے آسمان تک قطار در قطار ادب سے کھڑے ہوئے تھے کہ حضور کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ انسانی صورت میں تشریف لاتے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کرے، کیونکہ اس سے پہلے تو فرشتوں نے عرش پہ آپ کو نورانی شکل میں دیکھا تھا۔ بہرحال اس وقت شیطان مردود یہاں سے بھاگ نکلا اور خوب رویا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے وہ آسمان تک جاتا تھا، آج سے اس کا آسمان تک جانا بند ہو گیا۔ اس مختصر تذکرہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کا شان کتنا بڑا ہے اور درود و سلام کا ان پہ بھیجنا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے نبی کو ہمارے اندر اللہ نے بھیج کر ہمارے پوزیشن کو کتنا بڑھایا، جن پر اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ درود و سلام بھیجتا ہے، اور ہمیں بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ درود و سلام کو کبھی رد نہیں کیا جاتا، جو ایک درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ فوراً 10 رحمتیں بھیجے گا اور 10 گناہ معاف کیا جائے گا اور اس کا 10 درجہ بلند کیا جائے گا۔ جو سلام بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہمیں اس موقع پر زیادہ سے زیادہ درود السلام پر نبی سے محبت کا تعلق پیدا کرے، کیونکہ محبت رسول ہی حقیقت ایمان ہے۔ آمین۔